بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحکم العطائیہ کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور حکمت نمبر 151 جو ہے اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ حکمت نمبر 151 الحکمت الحادیہ والخمسون بعد المئہ، اس میں مختصر سے الفاظ میں شیخ احمد بن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: مطالع الانوار القلوب والاسرار۔ مطالع الانوار القلوب والاسرار، مطالع مطلع کی جمع ہے اور مطلع طلوع ہونے کے مقام کو کہتے ہیں۔ یہاں مطالع الانوار کا معنی ہوگا انوار الہی کے طلوع ہونے کے جو مطلع ہیں، یعنی جہاں سے انوار الہی طلوع ہوتے ہیں وہ جو مقامات ہیں وہ دو ہیں، ایک دل ہیں اور دوسری اسرار یعنی روح کے پوشیدہ گوشے۔ یہاں اسرار کا معنی ہوگا روح کے پوشیدہ گوشے۔ یہاں شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح مادی دنیا کے سورج اور چاند کو طلوع ہونے کے لیے آسمانی افق اور مطلع کی ضرورت ہے، اسی طرح معرفت الہی کا جو سورج ہے اور باطنی انوار کے طلوع ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مطلع مقرر کیا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے اور اس کے باطن کی گہرائیاں یعنی اس کے اسرار ہیں۔ دل وہ مطلع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار طلوع ہوتے ہیں۔ جب دل دنیا کی محبت اور غیر اللہ کے نقش و نگار سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ انوار ربانی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور اسرار سر کی جمع ہے، اور سر انسانی لطائف میں روح سے بھی عمیق اور گہرا مقام ہے جسے سر کہا جاتا ہے، اور یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رازداری کا وہ لطیفہ ہے جہاں اللہ کی ذات اور اس کی معرفت تامہ کے انوار براہ راست نزول ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا مطلع ہے اور وہ صفاتی انوار کا مطلع ہے، تو دل اور سر اور اس کے جو اسرار ہیں وہ ان انوار کا مطلع بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کے پاس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، یعنی جن کے دل اندھے ہو جائیں پھر وہاں اللہ کے انوار ظاہر نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی باطنی کیفیت اور اس کے انوار کی قبولیت کو احادیث میں یوں بیان فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور یقذف فی القلب فینفسح له وینفسح، کہ اس سے مراد شرح صدر سے مراد وہ نور ہے جو دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے لیے دل کھل جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا لوچڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسانی دل ایک آئینے کی طرح ہے، لوہے کے آئینے پر جب تک زنگ چڑھا رہے اس میں سورج کا عکس دکھائی نہیں دیتا، جیسے ہی زنگ صاف کیا جائے سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ ذکر الہی، توبہ اور فکر آخرت سے دل کے آئینے کو گناہوں کے زنگ سے پاک کرتا ہے تو مطالع انوار کھل جاتا ہے اور تجلیات الہیہ اس پر منعکس ہونے لگتی ہے۔ یہاں پر
یہ قول ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ہدایت، سکون اور ربانی معرفت کے نور کے طلبگار ہیں تو ہمیں مادی دنیا کی مہم جوئیوں سے تھوڑی دیر کے لیے رخ موڑ کر اپنے دل اور باطن کی صفائی پر محنت کرنی ہوگی، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا نور اسی باطنی مشرق سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس پہ مزید دو تین حکمتیں ارشاد فرمائیں۔ حکمت نمبر 51 میں فرمایا نور مستودع فی القلوب مددہ من النور الوارد من خزائن الغیوب۔ کیا فرمایا؟ نور مستودع فی القلوب، وہ نور جو ودیعت کیا جاتا ہے دلوں میں، یعنی جو امانت کے طور پہ دلوں میں رکھا جاتا ہے نور، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی وہ مدد اور امداد ہے جو اس نور سے ہوتی ہے، الوارد من خزائن الغیوب، جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے۔ یعنی جو نور دلوں میں اللہ رب العزت ودیعت فرماتا ہے، یہ در حقیقت اس نور سے یہ مدد وارد ہوتی ہے جو غیب کے خزانوں سے یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اس انسانی دل میں موجود ایمان کے نور کی جو پیدائش اور اس کی زندگی کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ بنیادی نور ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں امانت کے طور پہ رکھ دیتا ہے، ایمان اور فطرت سلیمہ اور محبت کا نور۔ جس طرح بینک میں کوئی چیز رکھی جائے تو وہ مستودع بن جاتا ہے، اسی طرح مومن کا دل ربانی نور کی امانت گاہ ہے۔ یہ نور ایک بار مل جانے کے بعد خود بخود ہمیشہ روشن نہیں رہ سکتا، بلکہ اسے مسلسل ایندھن اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو نور ہے، اس کو مدد کہاں سے پہنچتی ہے، کمک کہاں سے پہنچتی ہے؟ فرمایا کہ وہ غیب کے خزانوں سے اس کے اوپر مدد نازل ہوتی ہے۔ لہذا مومن کبھی بھی اپنے ایمان پر ناز نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کے حضور جھک کر غیبی فیض اور استقامت کا طلبگار رہتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور اپنی خاص مدد اور غیبی نور سے ان کی مدد فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرما دے، یعنی اس کو کمک پہنچے اور غیبی مدد پہنچے۔ تو وہ غیبی مدد آسمان سے اور غیب کے خزانوں سے عطا کی جاتی ہے۔ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو اللہ کے ذکر سے دور کیا جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنے باطنی مطلع کو کھول رہا ہوتا ہے تاکہ غیبی خزانوں سے آنے والی تجلیات کی بارش اس کے دل پر برستی رہے۔ اور یہ غیبی خزانے لامحدود ہیں، لیکن ان سے فیض پانے کے لیے دل کے برتن کا سیدھا اور صاف ہونا شرط ہے، یعنی سیدھا بھی ہو اور صاف بھی ہو۔ اسی طرح حکمت نمبر 52 جو اسی حکمت کا تسلسل ہے، نور کی بات اس نے بھی فرمائی کہ نور یکشف لک بہ عن آثارہ ونور یکشف لک بہ عن اوصافہ۔ دو نوروں کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ ایک نور وہ ہے یکشف لک بہ عن آثارہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نشانیاں کھول دیتا ہے، آثار کھول دیتا ہے۔ اور ایک نور وہ ہے یکشف لک بہ عن اوصافہ، جس کے ذریعے وہ تجھ پر اپنی صفات کو آشکار فرما دیتا ہے۔ ایک نور وہ ہے جس سے وہ نشانیاں آشکار کرتا ہے، اور دوسرا نور وہ ہے جس سے اپنی ذاتی صفات کو آشکار کرتا ہے۔ آثار سے کیا مراد ہے؟ کہ جن کو آشکار کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ کائنات کی چیزیں جیسے آسمان، زمین، چاند، ستارے، جرند، پرند، یہ سب آثار ہیں اور اللہ کی خالقیت کے آثار ہیں، نشانات ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ سالک کے دل کو اپنے نور ہدایت سے منور کرتا ہے تو بندہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت دیکھتا ہے، اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ عقل اور استدلال کا نور ہے جو بندے کو مخلوق دیکھ کر سانے تک پہنچاتا ہے۔ یہ عام مومنین اور عاقلوں کا درجہ ہے کہ وہ آثار کے نور سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ کا، اور جو مقربین ہیں ان کو آثار کے نور سے رہنمائی نہیں کی جاتی بلکہ صفات اور اوصاف کے نور سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور یہ وہ بلندتر اور خاص نور معرفت ہے جو براہ راست سالک کے دل پر وارد ہوتا ہے، اور اس نور کے حاصل ہونے کے بعد بندے کی نظر کائنات کے مادی آثار پر نہیں رہ رکتی، بلکہ وہ کائنات کے ہر تغیر و تبدل کے پیچھے براہ راست اللہ کی صفات جلیلہ کا تماشا دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر دو طرح کے انوار کا تذکرہ فرمایا کہ ایک نور وہ ہے جس سے اللہ تم پر آثار منکشف کر دیتا ہے، اور دوسرا نور وہ ہے جس پہ اللہ تم اپنے اوصاف منکشف کر دیتا ہے۔ ایک سالکین کے لیے ہے جو آثار کے ذریعے ذات باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا مقربین کے لیے ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے اوصاف کا مشاہدہ۔ اگر ڈاکٹر صاحب کو کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں کال کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، ادھر آواز آ رہی ہے، انٹرنیٹ کا آپ کے یہاں ایشو ہے سب۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نور کے دو حصوں کو بیان کیا گیا کہ ایک نور وہ ہے جو اللہ رب العزت کے آثار کو بندے پہ منکشف کرتا ہے، اور ایک نور وہ ہے جو اس کے اوصاف کو بندے کے نور پہ منکشف کرتا ہے۔ پہلے درجے کے حوالے سے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے تاکہ ان پہ حق واضح ہو جائے۔ اور دوسرے درجے کے حوالے سے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ یا جلوہ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں جو احسان کی تعریف فرمائی ہے وہ اسی نور اوصاف کی معراج ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ تصوف میں انوار آثار اور انوار صفات کے درمیان فرق کو سیر آفاقی اور سیر انفسی یا علم الیقین اور عین الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو آثار کے نور سے آگے بڑھتا ہے وہ دنیا کے آثار کو دیکھتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کی قدرت کا علم حاصل کرتا ہے۔ اسے سفر من الخلق الی الحق کہا جاتا ہے، سفر من الخلق
الی الحق، یعنی مخلوق سے خالق کی طرف سفر، اور جو دوسرا ہے جس میں عارف باللہ اوصاف کے نور سے، یعنی پہلے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے اوصاف کی روشنی میں دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس کو سفر من الحق کے الی الخلق کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حکمت سالک کو باطنی ترقی کا راستہ دکھاتی ہے کہ علم الیقین پر قناعت نہ کرو، بلکہ ذکر الہی اور اخلاص کے ذریعے اپنے باطن کو اس قابل بناؤ کہ تم پر تجلیات صفات کے دروازے کھلیں اور تم کائنات کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے حقیقی فاعل اور اس کے کمال اوصاف کا مشاہدہ کر سکو۔ حکمت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا، ربما وقفت القلوب مع الانوار کما حجبت النفوس بکسائف الاغیار۔ ربما وقفت القلوب، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دل عارفین کے، یعنی معرفت والوں کے جو دل ہیں، رک جاتے ہیں انوار الہیہ کے ساتھ، رک جاتے ہیں، کما حجبت النفوس بکسائف الاغیار، جس طرح عام لوگوں کے نفس مادی کائنات کی غلیظ کثافتوں کے پردوں میں محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حجاب وہ ہے جو عارفین کے لیے بنتا ہے، اور ایک حجاب وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے حجاب یہ ہے کہ وہ مادی کثافتوں میں کھو کر اللہ رب العزت کے نور سے پردے میں ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مادی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو حجبت النفوس بکسائف الاغیار، اس کا مطلب ہے کہ وہ مادی کائنات کی، اغیار سے مراد ہر اللہ کے علاوہ جو چیز ہے کائنات کی، اسے اغیار کہا جاتا۔ تو جو اغیار کی مادی کثافتیں ہیں ان کے پردوں میں ہی وہ رک جاتے ہیں جو عام لوگ ہیں۔ اور کبھی کبھی جو معرفت والے لوگ ہیں، نیک اور مقربین لوگ ہیں، وہ انوار کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ان انوار کی روشنی میں انہوں نے آگے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی تھی، لیکن وہ انہی انوار کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے ان کا سفر جو ہے وہ بھی حجاب اور پردے میں ہو جاتا ہے اور ان کی منزل رک جاتی ہے۔ عام انسانوں کا پردہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں اور مادی خواہشات کے غلیظ پردوں میں قید ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے غافل ہو کر مادی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور سالکین اور عارفین کا پردہ یہ ہے کہ مجاہدے اور ذکر کے ذریعے مادی دنیا کی محبت سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو اس کے باطن کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل پر غیب کے انوار، تجلیات اور روحانی کیفیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں نفس انسانی کی ایک بہت بڑی لطیف چال کار فرما ہوتی ہے۔ سالک ان انوار اور باطنی لذتوں ہی سے محبت کرنے لگتا ہے اور انہی پر ٹھہر جاتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی منزل ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ تو وہ انہی انوار کے ساتھ ہی رک جاتا ہے۔ انوار بھی خدا نہیں ہوتے، وہ تو خدا کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کے ساتھ جو رک گیا تو وہ منعم تک نہ پہنچ سکا۔ اگر سالک ان باطنی انوار اور سچے خوابوں اور کشف کی لذت پر رک گیا، تو جس طرح دنیا دار دنیا پر رک کر اللہ سے معروم رہا، یہ سالک انوار پر رک کر صاحب انوار سے معروم ہو گیا۔ اس کو حجاب نوری کہا جاتا ہے صوفیاء کے ہاں، کہ وہ حجاب نوری اس پہ آ گیا، جو مادی پردے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ سالک اسے گناہ نہیں بلکہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے بلند مقام پہ ہوں۔ تو یہاں پھر اسے یہ کہا جاتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ بے شک تمہاری رب کی طرف ہی سب کی انتہا ہے اور وہیں تم نے پہنچنا ہے۔ تو انوار پہ جو رک جاتے ہیں، گویا کہ وہ بھی ایک امتحان اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں،
وردوان من اللہ اکبر، جبکہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت اور کامیابی ہے۔ لہذا انسان کو جو عبادت کے انوار ہیں انہی ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ استغفار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا مطمع نظر اللہ رب العزت کی رضا کو بنانا چاہیے۔ تصوف میں اس مقام کو فنا الفنا کہتے ہیں، لا مقصود الا اللہ سے اسے تعبیر کرتے ہیں کہ جب سالک پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو مرشد کامل اسے یہاں ٹھہرنے نہیں دیتا، وہ سالک کو پکارتا ہے کہ ہم خدا کے طلبگار ہیں، انوار کے طلبگار نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے دنیا فتنہ ہے اور عارفین کے لیے انوار اور کیفیات فتنہ ہے اگر وہ ان پر رک جائیں۔ تو ایک حجاب ظلمانی ہے اور ایک حجاب نورانی ہے۔ حجاب ظلمانی سے مراد وہ دنیاوی اور مادی کثافتیں ہیں جن پہ انسان کھو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ عام مخلوق کا حال ہے۔ اور حجاب نورانی سے مراد عبادت اور کشف کے انوار ہیں کہ ان میں انسان کھو کر اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ اور اس کی رضا سے وہ توجہ ہٹا لے۔ تو حجاب ظلمانی سے بچیں اور حجاب نورانی سے بھی بچیں۔ اس حکمت میں ان دونوں حجابات سے بچنے کا درس دیا گیا کہ ربما وقفت القلوب مع الانوار، کہ شاید کبھی ایسا ہو کہ دل انوار کے ساتھ رک جائیں، کما حجبت النفوس بکسائف الاغیار، جس طرح نفس جو ہیں وہ غیر اللہ کی کثافتوں کے ساتھ محجوب ہو جاتے ہیں اور مادی کثافتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ حکمت نمبر 155 میں 155 میں فرمایا ستر انوار السرائر بکسائف الظواہر اجلالا لها ان تبتذل بوجود الاظہار وان ینادى علیہا بلسان الاشتہار۔ اس کو دوبارہ دیکھیے، فرماتے ہیں ستر انوار السرائر بکسائف الظواہر، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک باطنی انتظام ہے کہ اس نے باطن کے انوار اور کیفیات کو سترہ سے مراد ڈھانپ دیا اور چھپا دیا۔ باطن کے انوار کو اللہ نے چھپا دیا، بے کسائف الظواہر، ظاہر کی کثافتوں کے پردے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی کثافتوں کے پردے میں باطن کے انوار کو چھپا دیا، اجلالا لہا، اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے کہ اجلال سے مراد ہے حفاظت کی جائے ان انوار کی، ان تبتذل بوجود الاظہار، کہ کہیں ظاہر ہو کر یہ بے قدرے اور سستے نہ ہو جائیں۔ ان تبتذل یعنی خرچ کر دیے جائیں اور بے قدرے ہو جائیں ظاہر ہونے کے ساتھ۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ نے باطن کے انوار کو چھپا دیا ظاہر کی کثافتوں کے ساتھ، اور اس لیے بھی چھپا دیا کہ ان ینادى علیہا بلسان الاشتہار، کہ کہیں شہرت کی زبان سے ان کی بولی نہ لگ جائے، یعنی ریاکاری اور دنیاوی واہ واہ کا شکار نہ ہو۔ اب اس حکمت کا معنی بڑا سادہ اور آسان یہ ہے کہ ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے باطن کے جو انوار ہیں ان کو ظاہر ہونے سے بچا لیا اور اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ دیا ہے۔ اب ہم دنیا میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد اللہ کے پاکیزہ اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا ظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کے باطن کے انوار ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ اللہ نے خود انتظام فرمایا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں اور اولیاء کا جو باطن کا نور ہے وہ ہر ایک کو نظر نہ آئے اور ہر ایک یہ پہچان نہ سکے کہ یہ ولی ہے اور اس کے اندر انوار ہیں اور اس کے باطن کو نور دیا گیا ہے۔ اللہ نے مادی کثافتوں سے اور انسانی عادات و احوال سے ان چیزوں کو یوں ڈھانپ دیا ہے کہ کسی کو پہچان نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وجوہات دو ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ وجہ ذکر فرمائی تاکہ
لوگوں پر اگر یہ ظاہر ہو جائیں نور تو بے قدرے ہو جائیں گے، اور ان کی قدر کسی کو نہیں رہے گی، سستے ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں شہرت کی زبان سے ان کی بولی نہ لگ جائے، یعنی لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو کر، دنیاوی واہ واہ کا شکار ہو کر ان کو ضائع کر بیٹھیں گے انوار کو، تو اللہ رب العزت نے چھپا دیا ہے ان انوار کو۔ یہ قیمتی موتی ہیں، اور موتیوں کو جس طرح چھپا کے رکھا جاتا ہے اس طرح اللہ نے ان کو بھی چھپا دیا ہے۔ اگر اولیاء اور صالحین کے باطنی انوار اور کیفیات ہر وقت ان کے چہروں اور اعمال سے ظاہر ہو رہی ہوں، تو ہر عام و خاص کی نظر ان پر پڑے تو مادی دنیا کے سطحی لوگ ان کی قدر نہیں کریں گے، تماشا بنا لیں گے، اس طرح ان انوار کی بے ادبی اور بے قدری ہوگی۔ اور اگر ان کے باطنی کمالات کا چرچا ہو جائے تو خلق خدا ان پر ہجوم کر دے گی، اس سے سالک کے اپنے باطن میں خود پسندی اور شہرت کا فتنہ پیدا ہو جائے گا، جو سلوک کی راہ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ظاہر کو عام رکھ کر ان کے باطن کو لوگوں کی نظروں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ اللہ کے نیک بندے اس قدر ظاہری رکھ رکھاؤ میں رہتے ہیں کہ ان کے اس حیا اور تعفف کی وجہ سے لوگ ان کو غنی اور امیر خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اندرونی حالت جو ہے وہ انہیں ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سفید پوشی میں رکھتا ہے، پردے میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسے مخفی اولیاء کا تذکرہ فرمایا جن کا ظاہر انتہائی کثیف اور خستہ حال ہوتا ہے لیکن باطن نور الہی کا مرکز ہوتا ہے۔ فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سے پراگندہ حال ایسے ہیں جنہیں دروازوں سے دھکے دے دیے جاتے ہیں لیکن ان کی لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے، لیکن اللہ نے ان کے احوال کو لوگوں سے چھپا دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی بھی ہو، دل کا غنی بھی ہو، اور خفی سے مراد ہے کہ پوشیدہ اور گمنام ہو، وہ لوگوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ گمنام سا ہو۔ تو یہاں اس حکمت میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے باطنی انوار کو ہر کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا اور چھپا لیتا ہے، تاکہ بے قدری بھی نہ ہو اور شہرت کے چکر میں پڑ کے ریاکاری کا حملہ بھی نہ ہو۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے جس میں کہا گیا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری قباؤں کے نیچے ہیں، میرے سوا کوئی انہیں نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کے باطن کو لوگوں سے مخفی رکھا، اور یوں اولیاء کرام کے ان احوال کو چھپا دیا، اور اس میں اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں کار فرما ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی ہے لیکن دنیا میں تمہیں وہ خاص شہرت نہیں دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے باطن کو شہرت کے فتنوں سے امان میں رکھا ہوا ہے۔ اب اسی حکمت سے جو اگلی حکمت ہے اس میں اسی معنی کو تھوڑا مزید واضح فرمایا، اور یہ حکمت نمبر 156 ہے۔ اس میں فرمایا سبحان من لم یجعل الدلیل علی اولیائہ الا من حیث الدلیل علیہ ولم یوصل الیہم الا من اراد ان یوصلہ الیہ۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات من لم یجعل الدلیل علی اولیائہ، جس نے اپنے ولیوں کی پہچان کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ من لم یجعل الدلیل علی اولیائہ، جس نے اپنے اولیاء کی پہچان کا کوئی راستہ نہیں رکھا، الا من حیث الدلیل علیہ، مگر وہی راستہ اپنے ولیوں کی پہچان کا رکھا ہے جو راستہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کا رکھا ہے۔
یعنی جو راستہ اللہ کی پہچان کا ہے وہی راستہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کا بھی ہے۔ ولم یوصل الیہم، یوصل الیہم، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اولیاء تک نہیں پہنچایا مگر صرف اسے ہی پہنچایا ہے من اراد ان یوصلہ الیہ، جس سے اللہ نے اپنی ذات تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا جو راستہ ہے وہی اللہ کے ولیوں کی پہچان کا راستہ ہے، اور جو اللہ رب العزت جسے اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے اسے ہی اپنے اولیاء تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا کی مادی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی جب تک اللہ خود بندے کو نور بصیرت نہ دے، اسی طرح دنیا کی عام نظر اولیاء کو بھی نہیں پہچان سکتی جب تک اللہ خود کسی کے دل کا پردہ نہ ہٹا دے۔ تو اولیاء پر بشریت اور گمنامی کے ایسے پردے ہوتے ہیں کہ ظاہری علوم اور مادی ترازو کے ذریعے ان کی معرفت نہیں ہو سکتی، ان کی پہچان بھی صرف اسی باطنی نور سے ممکن ہے جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عقل ریسرچ سے کسی سچے ولی یا مرشد کو ڈھونڈ لیں گے۔ ابن عطا اللہ اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی ولی کامل تک پہنچنا دراصل اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اسے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کسی ولی کی چوکھٹ کا راستہ آسان کر دیتا۔ ولی تک پہنچنا دراصل اللہ تک پہنچنے کا پیش خیمہ اور پہلا زینہ ہے۔ لہذا جس خوش نصیب کو کسی سچے ولی کی صحبت اور معرفت نصیب ہو جائے، وہ جان لے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے اور اسے اپنا قرب عطا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان ہے کہ جس طرح اللہ تک پہنچنا یہ اسی کے فضل و کرم سے ہے، اسی طرح اللہ کے فضل سے ہی بندہ اللہ کے ولی تک پہنچ سکتا ہے، اور جو ولی تک پہنچے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ بارگاہ خدا تک پہنچ گیا۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر عبارت کو دیکھیں کہ سبحان من لم یجعل الدلیل علی اولیائہ الا من حیث الدلیل علیہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں بنایا مگر وہی راستہ بنایا ہے جو اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور نہیں پہنچایا اس نے کسی کو الیہم یعنی اپنے ولیوں تک الا من اراد ان یوصلہ الیہ، مگر اسی کو ولیوں تک پہنچایا ہے جسے وہ اپنی ذات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے۔ تو آج ہم یہ تقریباً 6 حکمتیں ہم نے پڑھی ہیں اور رکے نہیں ہیں۔ اب اس میں کوئی اگر تبصرہ جو ہے وہ کرنا چاہیں دوست تو وہ کر لیں۔ یہ نیچے لکھا گیا کہ ولی را ولی می شناست، بالکل یہ وہی بات ہے کہ ولی ہی ولی کی پہچان رکھتا ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے اپنے اولیاء پر یہ پردے ڈالے ہیں تاکہ لوگ اس شہرت کے بھوک اور چکر میں بھی نہ پڑیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کو شناسائی ہو جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو گیا ہے۔ ایک 157 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں ربما اطلعک علی غیب ملکوتہ وحجب عنک الاستشراف علی اسرار العباد، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اطلعک علی غیب ملکوتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کے غیب پر تو تجھے مطلع فرما دے، اطلعک تجھے مطلع کر دے، علی غیب ملکوتہ اپنی بادشاہت کے غیبی رازوں پر وہ تمہیں مطلع کر دے، وحجب عنک لیکن تجھ سے چھپا لے الاستشراف، تو استشراف جھانکنے کو کہتے ہیں، کہ تجھ سے چھپا لے الاستشراف علی اسرار العباد، اپنے بندوں کے رازوں پر مطلع ہونا اور اس کی طرف جھانکنا، اس سے اللہ تجھے معروم کر۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے الوہی راز کسی کو عطا کر دے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کے
جو باطنی اسرار ہیں ان تک کسی کو مطلع نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے اسرار کی حفاظت فرماتا ہے۔ ملکوت سے مراد وہ باطنی اور غیبی کائنات ہے جو مادی آنکھوں سے اوجل ہے، جیسے فرشتوں کا نظام، عالم ارواح، لوح محفوظ اور ربانی تجلیات۔ تو یہ سب اس کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیارے بندے کے دل کی آنکھ کھول کر اسے ان غیبی حقائق کا مشاہدہ تو کرا دیتا ہے تاکہ اس کا یقین عروج پر پہنچ جائے اور اس کا دل دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی اختیار کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ کرم کرتا ہے کہ اگر سالک پر لوگوں کے باطنی عیوب اور ان کے گناہ اور ان کے دلوں کے نفاق اور وسوسے ظاہر کر دیے جائیں تو اس کے لیے انسانی معاشرے میں جینا محال ہو جائے اور اس کے دل میں لوگوں کی تحقیر پیدا ہو جائے اور وہ خود کو ان سے بہتر سمجھ کر غرور کا شکار ہو جائے یا لوگوں سے نفرت کرنے لگے، جس سے صفت رحمت و شفقت زائل ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو کائناتی غیب تو دکھا دیتا ہے، لیکن بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے تاکہ اس کا باطن بندوں کی طرف سے میلا نہ ہو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت کا معاملہ ہے۔ تو معنی یہ ہو گیا کہ ربما اطلع کا، یہ اطلع کا ہونا چاہیے، یہ یہاں سکرین پہ جو لکھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، اطلع کا، ربما اطلع کا علی غیب ملکوت ہی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ملکوت کے رازوں پر تو مطلع کر دے، وحجب عنک الاستشراف علی اسرار العباد، لیکن اپنے بندوں کے رازوں پر تمہیں مطلع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں بھی فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ میرے پاس آ کے میرے صحابہ کے بارے میں مجھے کوئی باتیں نہ بتایا کرو، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، کہ کوئی مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی شکایت نہ لگایا کرے، فانی احب ان اخرج الیکم الحمدللہ وانا سلیم الصدر، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہاری طرف آؤں تو میرا سینہ تم سب کے حوالے سے بالکل صاف ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نقطے کی جانب توجہ مبذول کروائی کہ بندہ جو ہے وہ جتنے بھی غیب دانی اور مکاشفے کر لے، اس مکاشفے سے بچنا چاہیے کہ انسانوں کے باطنی رازوں کو ٹٹولنا شروع کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو بعض لوگ کشف قلوب کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اسے بڑا کمال سمجھتے ہیں، لیکن مشائخ طریقت کے نزدیک یہ بہت بڑا فتنہ اور حجاب ہے۔ اگر سالک کو کسی کے دل کا نفاق یا گناہ نظر آ جائے تو وہ شخص سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس گناہ گار کی توبہ قبول کر لی ہو۔ لہذا کامل ولی وہ ہے جس کا کشف کائنات تو بہت قوی ہو، لیکن انسانوں کے عیوب کی طرف اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہو، وہ سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر ان سے پیار اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس حکمت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے باطن کو ہمیشہ دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے پاک رکھیں۔ اگر اللہ نے کوئی باطنی بصیرت دی ہے تو اسے کائنات کے اسرار اور معرفت الہی کے فہم کے لیے استعمال کریں، نہ کہ لوگوں کے باطن کی سرجری اور جراحت کرنے اور ان کی تحقیر کا شکار ہونے کے لیے۔ سچی ولایت سراپا رحمت ہونے کا نام ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ حکمت نمبر 158 میں فرمایا من اطلع علی اسرار العباد ولم یتخلق بالرحمت الالہیہ کان اطلاعہ فتنۃ علیہ وسببا لجر الوبال علیہ۔ یہ اسی حکمت کی مزید وضاحت ہے
فرمایا من اطلاع علی اسرار العباد، جو لوگوں کے باطنی رازوں پر مطلع ہو گیا، جو لوگوں کے باطنی رازوں پر مطلع ہو گیا، ولم یتخلق بالرحمت الالہیہ، لیکن اس میں اللہ کی رحمت کے اخلاق موجود نہ ہوں، یعنی وہ ان رحمت کے اخلاق سے متصف نہ ہو، یعنی راز تو جان لے لیکن اس میں رحمت نہ پائی جائے، کان اطلاعہ فتنۃ علیہ، تو اس کا ان رازوں پر مطلع ہونا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے، وسببا لجر الوبال علیہ، اور اس کی ذات پر وبال اور عذاب لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے باطن اور ان کے اسرار چھپا دیے ہیں اپنے بندوں سے، تاکہ ان کا باطن پاک رہے، صاف رہے، اور اس میں لوگوں کے بارے میں کوئی میل پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ جو آدمی بندوں کے اسرار پر مطلع ہو جائے لیکن اس میں رحمت کا وصف نہ پایا جائے، تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا وبال اور مصیبت کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا، علامہ افتخار صاحب اگر ہیں تو وہ اس کی کوئی توثیق فرمائیں، کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے اور انہیں ہر چیز نظر آنا شروع ہو گئی، اور جب لوگ وضو کر رہے ہوتے تو وضو سے جو گناہ جھڑتے ہیں وہ گناہ بھی انہیں نظر آنے لگتے، جس سے وہ پتہ چل جاتا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے فلاں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ طلب کیا کہ یا اللہ یہ چیز مجھ سے سلب کر لے، تاکہ میرا جو باطن ہے وہ اپنے تیرے بندوں کے حوالے سے صحیح رہے، پاک رہے۔ تو یہ بالکل اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو یہ باطنی نگاہ بھی دے سکتا ہے اور دے بھی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس چیز سے لوگوں کو بچا لیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس چیز میں نہ پڑو، تاکہ جو اللہ رب العزت کی صفت ستار اور صفت رحمت ہے تم اس کے مظہر بن سکو۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ستار ہے اور وہ اپنے اولیاء کو بھی اسی ستاری کا حکم دیتا ہے، اور ستاری اور پردہ پوشی یہ دین کا ایک مرکزی وصف ہے، اور اولیاء کے ہاں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے حوالے سے قول منسوب ہے غنیت الطالبین میں کہ آپ نے فرمایا کہ ولی کی 12 نشانیاں ہیں، 2 نشانیاں اللہ کی طرف سے، 2 نشانیاں حضور کی طرف سے، 2 نشانیاں حضرت ابوبکر کی طرف سے، 2 حضرت عمر کی طرف سے، 2 حضرت عثمان اور 2 حضرت علی۔ تو اس طریقے سے 12 علامات ولی کی ہیں، جس میں سے اللہ کی ذات اور صفات کی طرف سے اس کے اندر یہ 2 وصف پائے جاتے ہیں کہ جس طرح اللہ ستار اور غفار ہے، اس طرح جو ولی ہے وہ وہی ہوتا ہے جس میں صفت ستاری بھی پائی جائے اور صفت غفاری کا پرتو بھی ہو، یعنی لوگوں کے عیب ڈھانپے اور لوگوں کو معاف کرے، اور اسی طرح باقی بھی اوصاف سیرت سے اور صحابہ سے اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں سید عامر سعید شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ غنیت الطالبین کی نسبت کے حوالے سے اگرچہ بعض حضرات کا کلام موجود ہے، لیکن ہم کلیتاً اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کتاب ڈائریکٹ تصنیف نہ بھی ہو تو وہ ملفوظات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم غنیت الطالبین کے مضامین کا جائزہ لیں تو میرے ناقص علم کے مطابق جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بہرحال حضور غوث اعظم جو ہیں ان کے ملفوظات ہی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے کسی مرید نے یا بعد میں کسی عالم نے جمع کر دیے ہوں اگر خود ان کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال غنیت الطالبین جو ہے وہ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کی طرف جو ہے وہ منسوب بھی ہے، اور اس کی نسبت پر مزید جو تحقیق ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، قطعیت کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ظن غالب یہی ہے کہ وہ انہی کی تو تصنیف ہے۔ سب سے اتھینٹک تو جو ان کی ہے وہ فتوح الغیب ہے، فتوح الغیب جو ہے وہ تو بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الفتح الربانی جو ہے اس کے حوالے سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود انہوں نے نہیں لکھی بلکہ وہ ان کے ملفوظات ہیں۔ تو اسی طرح اکثر جو ایسی کتابیں آئیں آپ کی جس میں آپ کے ملفوظات جمع کر دیے گئے، تو یہاں پر اس حکمت میں یہ فرمایا کہ اسرار عباد پر مطلع ہونے کے ساتھ رحمت بڑی ضروری ہے اور ستاری بہت ضروری ہے۔
اس میں مزید اگر کوئی گفتگو یا کوئی بات جو ہے، ایک حدیث پاک یہاں شرح میں لکھی ہے، حضرت فضیل ابن عیاض کا قول ہے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے المومن یستر و ینصح والفاجر یہتک و یعیر، فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ پردہ پوشی اور خیر خواہی کرتا ہے، اور فاجر کا کام پردے چاک کرنا اور عیب جوئی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ حکمت نمبر 159 میں فرماتے ہیں حظ النفس فی المعصیت ظاہر جلی وحظها فی الطاعت باطن خفی ومداوات ما یخفی صعب علاجہ۔ یہاں پہ حظ نفس کی بات ہوئی ہے، اور نفس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن زیادہ تر نفس امارہ، نفس لوامہ جو ہوتا ہے انسان کا نفس، وہ انسان پہ بڑے حملے کرتا ہے۔ تو ہر وہ شے جس میں نفس کا حظ ہو، اس نفس کے حظ کو کم کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ انسان کا عمل خالص ہو جائے۔ تو یہاں شیخ فرماتے ہیں کہ نفس کا حظ اور حصہ معصیت میں بھی ہے اور طاعت میں بھی ہے۔ معصیت اور گناہ میں نفس کا جو حظ ہے وہ تو ظاہر ہے، یعنی بندہ معصیت اور گناہ کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا نفس اپنا حصہ لے لے، چوری کرے، زنا کرے، بد نظری کرے، تو یہ سارا نفس کا حظ ہے، وہ بالکل ظاہر واضح ہے کہ نفس اپنا حظ لے رہا ہے۔ وَحَظُّهَا فِي الطَّاعَةِ بَاطِنٌ خَفِيٌّ، لیکن نیکی میں جو حظ نفس کا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ مخفی ہوتا ہے۔ اب نیکی میں کون سا حظ ہے جو مخفی ہوتا ہے؟ یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پہ تو نفس کا کوئی حظ نظر نہیں آ رہا، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ چیریٹی اور صدقہ کر رہا ہے، تو نفس کا تو کوئی حظ نظر نہیں آ رہا، لیکن باطن کے اندر اس میں یہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہہ رہے ہیں یا نمازی کہہ رہے ہیں۔ تو نفس کا حظ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ظاہر تو نہیں ہوتا، وہ باطن میں مخفی ہوتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ معصیت اور گناہ میں نفس کا حظ ظاہر ہے اور واضح ہے، اور حظها فی الطاعۃ، نیکی میں جو نفس کا حظ اور حصہ ہے وہ باطن اور چھپا ہوا ہے۔ ومداوات ما یخفی، اور اس چیز کا علاج کرنا کہ جو مخفی ہے، صعب علاج ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی ظاہر کا علاج آسان ہے اور باطن کا علاج مشکل ہے، اس وجہ سے نیکی کرتے ہوئے اپنے نفس کے حظ سے بچنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نیک کام کرتے ہوئے اس حظ کا شکار ہو ہی جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ چور ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کی تعریف اور فلاں چیز سے خوشی اور فلاں چیز پہ وہ راضی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کی نیکی میں سے بہت ساری جو حصے ہیں وہ یہ چیزیں لے جاتی ہیں، اور نیکی جو ہے وہ پاک نہیں رہتی ان آلائشوں سے۔ تو نیکی کو ان آلائشوں سے پاک رکھنا اور نفس کے حد سے پاک رکھنا ہی تو ایک چیلنج ہے، اور فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ انسان نیکی، روزہ، صدقہ، علمی مباحثہ یا وعظ و نصیحت کرے تو نفس اتنا مکار ہے کہ وہ نیک کاموں کے اندر بھی باطنی لذت اور اپنا حصہ تلاش کر لیتا ہے۔ یعنی عبادت کے ذریعے لوگوں میں نیک نامی کی چاہ اور دل میں یہ احساس کہ میں دوسروں سے بہتر اور متقی ہوں، واہ واہ سننے کی خواہش، عبادت کے ذریعے دنیاوی جاہ و منصب کا حصول، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نفس کا باطنی حظ ہے، اور یہ علاج بہت مشکل ہے۔ جب تک انسان اپنی نیکیوں میں چھپے ہوئے نفس کے عیوب کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس باطنی کینسر کا علاج نہیں کرے گا تو وہ خطرے میں مبتلا رہے گا۔ اسی وجہ سے صوفیاء فرماتے ہیں کہ عبادت کا تکبر گناہ کی ندامت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، یہ خبردار بندگی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور سورہ کہف میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کن کے اعمال بہت زیادہ خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں در حقیقت دنیاوی زندگی میں ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔
یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ساری کی ساری دنیا بسی ہوتی ہے اور وہ دنیا راضی کرنے کے لیے یہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اکثرین اعمال کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہیں۔ اور اسی کو ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر ہے، تو اس کو شرک اصغر حضور نے قرار دیا، اور یہ انتہائی مخفی ہے۔ فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تمہارے اوپر شرک اصغر کا بہت ڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاکاری میں اور دکھاوے میں مبتلا ہونا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شرک میری امت میں اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کے چلنے کے سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور چیونٹی بھی کس پہ چل رہی ہو؟ علی الصفا فی لیلۃ ظلماء، کہ صاف پتھر پر کالی رات میں جو چیونٹی چلتی ہے، تو اس چیونٹی کے چلنے کا جب پتہ نہیں چلتا تو اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے یہ شرک اصغر اور ریا جو ہے وہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا، تو اس سے بچنے کی ترغیب بہت زیادہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ ربما نہیں، حظ النفس کی بات ہے کہ جو نفس کا حظ ہے وہ معصیت میں ظاہر ہے، لیکن نیکی میں نفس کا حظ باطن اور خفی ہے، اور اس کا علاج کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے بہت ضرورت ہے کہ انسان خصوصی اس میں کوشش کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ حکمت نمبر 160 میں کہ ربما دخل الریا علیک من حیث لا ينظر الخلق الیک، کبھی کبھی ریا اس طرح بھی داخل ہو جاتا ہے تجھ پر، یعنی شاید اس طرح بھی تجھ پہ ریا داخل ہو جائے کہ لا ينظر الخلق الیک، کہ مخلوق تو تجھے دیکھ بھی نہ رہی ہو پھر بھی تو ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی اس قدر خطرناک ہے ریاکاری۔ ویسے تو ریاکاری تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوں اور انسان ان کے سامنے عبادت بڑی سج سنور کے کرے، تو یہ ریاکاری ہے۔ لیکن فرمایا کہ کبھی ریا ایسے بھی داخل ہو جاتی ہے انسان پر کہ مخلوق تو نہیں دیکھ رہی ہوتی اور تنہائی میں بھی بندہ ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تنہائی میں ریاکاری کا شکار ہو جائے؟ یعنی وہ اندر ہی اندر تنہائی میں یہ فخر محسوس کرنے لگے کہ میں کتنا بڑا مخلص ہوں کہ اکیلے میں عبادت کر رہا ہوں اور لوگ میری اس حالت سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ بھی ایک ریاکاری کی قسم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے نفس کو خوش کر رہا ہو اور کہے کہ میں کتنا یار اعلی آدمی ہوں کہ رات سارے سوئے ہوئے ہیں اور میں اس وقت جاگ کے مصلی پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ بھی ریاکاری ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا پھر بھی وہ ریا میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح سالک تنہائی میں کوئی عمل کرتا ہے اور ظاہر یہی کرتا ہے کہ وہ اسے چھپا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے کسی خفیہ گوشے میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ کاش کسی طرح لوگوں کو اس گمنامی اور پرہیزگاری کا پتہ چل جائے۔ مثلا وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر یہ منکشف ہو کہ فلاں صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں اور راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ اخلاص کے پردے میں چھپی ہوئی بدترین ریاکاری ہے۔ اس لیے ظاہر الاسم اور باطن الاسم سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سچا اخلاص یہ ہے کہ تم اپنی نیکی پر لوگوں کی تعریف کہ تو کیا خود اپنے نفس کی داد کے بھی محتاج نہ رہو۔ اخلاص کا یحتاج الی اخلاص، اہل معرفت فرماتے ہیں کہ تیرے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے، یعنی اپنے نفس سے بھی تو تعریف کا محتاج نہ رہے۔ یہ جس پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اسے ہی اس طرح کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے حکمت نمبر 160 تک ہم رک جائیں گے، یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں تو اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آخر میں آج ہم نے درمیان میں کوئی کومنٹ نہیں لیا، آخر میں اگر کوئی تبصرہ فرما دیں علامہ افتخار صاحب قبلہ یا کوئی اور دوست تو ضرور ہم سن لیتے ہیں، ابھی وقت موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں وبرکاتہ۔ میری طرف سے کوئی بات نہیں، ایک تو تھی وہ بیچ میں نے لکھ دی تھی، باقی الحمدللہ سب خیریت ہے۔ تو یہ اب اگلے ہفتے کا کیا پروگرام ہے؟
اسی طرح جناب چلے اب گا. آپ کوئی مشورہ دیں کہ اس کو وائنڈ اپ کیسے کر لیا جائے اب جلد. ایک تو وہ جو شب بیداری والی بات تھی، شب کرم والی، ہاں تو ایک دو راتیں لگا لی جائیں. جی یہ بہت مناسب رہے گا. جی میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر ہم یہ ویک اینڈ کی رات پہ دوست ٹائم دے دیں، ہفتہ اتوار کی درمیانی شب، تو یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جی وقت ہوتا ہے آسانی سے. ہم یا اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی رات ہو تو ہم انشاءاللہ گروپ میں وہ پوچھ لیتے ہیں دوستوں سے، اور اس طرح کچھ زیادہ ٹائم جو ہے اس میں اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا، یہ 264 ہے نا کل، جی ہاں، اس کا مطلب ہے تقریباً 100 جو ہے وہ اب 100 رہتی رہے. ہے. ہاں، جی اسی طرح تو اس میں جناب، یہ ہے اسی کہ طرح. بھئی اگلا ہفتہ جو ہے، ایک تو جیسے اب تھوڑی سی رفتار بڑھ گئی ہے، جی رفتار میں تیزی لائی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی ایک دو راتیں لگائی جائے. جی حضور، جی بہتر ہے جناب. انشاءاللہ اس کا اہتمام نیکسٹ ویک میں کر کے انشاءاللہ ضرور یہ مکمل ہو جائے گا. آپ کا وہ انشاءاللہ قدوری شریف کا کب شروع ہو رہا ہے کورس؟ وہ منڈے کو شروع کرنا ہے میں نے انشاءاللہ. منڈے کو؟ اچھا، ہاں جی، منڈے کو شروع کرنا ہے، اور اس کی رجسٹریشن ابھی جاری ہے ابھی جاری ہے اس کی بالکل. انشاءاللہ. اور اس کی جناب کلاس کتنے دن ہو رہی ہے؟ وہ بھی 4 دن ہی ہے، یہ منڈے سے تھرسڈے تک. ٹائم یہی رہے گا یہ والا؟ ہاں، ٹائم وہی جو ہے پاکستان کے 2 بجے، مناسب ہے، بہت وہی مناسب ہے. 2 سے 3 بجے کا ٹائم. یہ مناسب ہے کیونکہ آج کل چھٹیاں ہیں ہمیں بھی ہاں یونیورسٹی جی وغیرہ سے، تو آسانی جی سے یہ ہو سکتا ہے جی. انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.